اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله مولانا العظيم. معزز سامعین، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ آیت الکرسی کی فضیلت اور اس کے متعلق احادیث ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ جیسا کہ آپ حضرات نے سنا، پورا قرآن پاک اللہ کا کلام ہے اور سراپا شفا ہے۔ قرآن پاک کی جس آیت کو پڑھ کر دم کریں گے انشاءاللہ تعالی ضرور شفا حاصل ہوگی۔ خود قرآن پاک فرماتا ہے، جزاک اللہ، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ ہم نے قرآن پاک میں شفا نازل کیا ہے اور مومنین کے لیے رحمت ہے قرآن۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ ظالمین کے لیے یہ چیز تو بڑے نقصان کی بات ہے، کیونکہ ظالمین سے یہاں کافرین، مشرکین، مسلمانوں کے دشمن، ان کے لیے بڑے خسارے کی بات ہے، کیونکہ وہ چاہتے نہیں کہ ہم صحت مند رہیں، اور اللہ نے ہماری صحت کا بہترین انتظام کر دیا۔ وہ چاہتے نہیں کہ ہم سکون کے ساتھ رہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بہترین سکون کا سامان مہیا کر دیا۔ وہ چاہتے نہیں کہ ہم دنیا میں بھی ترقی کریں، اللہ نے ہم کو آخرت کی ترقی ہی نہیں دنیا کی ترقی کا سامان بھی عطا کر دیا۔ میرے دوستو، ایک بات بیچ میں آ رہی ہے، اس بات پر آپ بھروسہ کریں، یقین کریں، ساری دنیا میں سائنس جو ترقی کر رہی ہے، آپ مانے یا نہ مانے، سائنسدان مانے یا نہ مانے، دنیا مانے یا نہ مانے، تمام صورتوں میں یہ بات مسلم ہے، پکی ہے اور صحیح ہے کہ اس وقت ذرہ نہیں ساؤنڈ ہی کم کر دیجیے رکھتے، اس وقت جو سائنس ترقی کر رہی ہے، قسم اللہ کی وہ دو چیزوں کو سامنے رکھ کر ترقی کر رہی ہے، ایک اللہ کے کلام کو اور دوسرا نبی کے فرمان کو سامنے رکھ کر وہ ترقی کر رہی ہے۔
چاہے وہ طبیعت کا مسئلہ ہو، چاہے وہ ٹیکنالوجی اور مشنری کا مسئلہ ہو، چاہے اور بھی دوسری چیزیں ہوں، تو سائنس جو ترقی کر رہی ہے وہ قرآن پاک کو اور احادیث کو سامنے رکھ کر ترقی کر رہی ہے۔ اس کی بہترین دلیل ہمارے پاس یہ ہے کہ بھائی دنیا تو 1000-1500 سال پہلے کی نہیں ہے نا، لاکھوں ہزاروں سال پہلے سے دنیا ہے، اور سائنس پر ناز سب سے زیادہ عیسائیت کر رہے ہیں۔ توجہ کے ساتھ اس بات کو سنیں آپ حضرات، دنیا 1000-1500 سال پہلے کی نہیں ہے، وہ تو ہزاروں سال پہلے کی ہے، 10,000 سال، 20,000 سال۔ اور لوگ اپنے عقیدے کو اور اپنے مذہب کو رکھ کر بھی بہت ساری باتیں کہتے ہیں کہ ہمارے فلاں دیوی اور دیوتا اتنے لاکھ سال پہلے کے ہیں، اتنے لاکھ سال پہلے کے ہیں۔ ہم نے اس پر کوئی سروکار نہیں اور کوئی بحث نہیں، اپنا اپنا مذہب ہے۔ اپنے مذہب کے بارے میں تم جو عقیدہ رکھیں گے وہ تمہارے لیے صحیح ہے، ہمارے مذہب کے بارے میں ہمیں جو عقیدہ رکھیں گے وہ صحیح ہے، لیکن ایک نہ ایک دن اصلیت تو باہر آ جائے گی۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان کے ماحول میں پیدا کیا ہے، ایمان عطا کیا ہے، اسلام عطا کیا ہے۔ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ہمارا ایمان ہے، اور حشر کے میدان پر حساب اور کتاب پر ہمارا ایمان ہے، اور یہ ہو کر رہے گا۔ اب تو دنیا کی عقل مند بھی اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں۔ یہ ایک الگ بحث ہے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی موقع ملے گا تو آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ دنیا 1000-2000 سال پہلے کی نہیں ہے، ہزاروں سال پہلے کی ہے۔ اور ہمارے جو نبی ہیں، غور سے سننا نوجوان، آپ کو جا کر باہر بات کرنے کا موقع بھی مل سکتا ہے اور آسانی بھی ہوگی۔ اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کی فہرست میں سب سے اخیر میں دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے پیدا کیا، لیکن سب سے اخیر میں اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو دنیا کے اندر بھیجا۔ میرے نبی کے بعد دنیا کے اندر کوئی نبی نہیں آیا۔ یہودی اس بات کو مانتے ہیں کہ تمہارے نبی سے پہلے ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام۔ یہودی کسے کہتے ہیں؟ جو موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں ان کو یہودی کہتے ہیں۔ میں بار بار آپ کی توجہ چاہتا ہوں، پوری توجہ کے ساتھ اس دلیل کو سننا اور سامنے والے کے سامنے آپ بات رکھنا۔ یہودی اسے کہتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور آج تک مان لے کر ہیں موسیٰ علیہ السلام کو، اور موسیٰ کے بعد انہوں نے کسی نبی کو نہیں مانا۔ عیسائی کسے کہتے ہیں؟ نصارہ کسے کہتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، عیسیٰ کے بعد وہ ہمارے نبی کو نہیں مانتے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم لوگ ہمارے نبی کو بھی مانتے ہیں، اور ہمارے نبی سے پہلے جتنے انبیاء آئے ان کو بھی ہم لوگ مانتے ہیں الحمدللہ۔ جن نبیوں کا نام ہم کو معلوم ان نبیوں کو بھی ہم مانتے ہیں، جن نبیوں کو ہم جانتے نہیں، مانتے نہیں، جن کا نام نہیں ہے، ہم ان نبیوں کو بھی مانتے ہیں، کیونکہ ہمارے عقیدے میں یہ بات داخل ہے کہ ہم 1 یا 2 یا 4 یا 10 یا 15 نبی کو نہیں ماننا۔ اللہ تعالیٰ جتنے انبیاء کو دنیا میں نازل کیا ہے ان تمام نبیوں کو ہم مانیں گے۔ کسی آدمی کے نبی ہونے کی دلیل ہو، کسی شخص کے نبی ہونے کا ثبوت ہو اور وہ سچا نبی ہے، خدا نخواستہ ہم ہمارے نبی کو مانتے ہوئے اس نبی کا انکار کریں گے تب بھی ایمان سے باہر ہو جائیں گے۔ آئی بات سمجھ میں؟ ارے آئی نہیں؟ اللہ کو مان رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان رہے ہیں، قرآن پاک کو مان رہے ہیں، جنت کو مان رہے ہیں، جہنم کو مان رہے ہیں، ملائکہ کو مان رہے ہیں، آسمان کی تمام کتابوں کو مان رہے ہیں، نماز کو مان رہے ہیں، روزے کو مان رہے ہیں، زکوٰۃ کو مان رہے ہیں، حج کو مان رہے ہیں، تمام شریعت کو مان رہے ہیں، لیکن کسی شخص کے نبی ہونے کا ثبوت ہو پکا اور ہم اس کو کہتے ہیں کہ تو اللہ کا نبی نہیں ہے، العیاذ باللہ، تو اتنی چیزوں کو ماننے کے باوجود اس ایک نبی کے انکار کرنے کی وجہ سے ایمان سے باہر ہو جائے گا۔
आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि। तमाम रसूलों पर ईमान लेकर आना, तमाम किताबों पर ईमान लेकर आना। कोई मुसलमान कुरान की मोहब्बत में तौरात का इनकार कर दिया तो ईमान से बाहर। कोई मुसलमान कुरान पाक की मोहब्बत में इंजील का इनकार कर दिया, ईमान से बाहर। कोई मुसलमान कुरान पाक की मोहब्बत में ज़बूर का इनकार कर दिया तो ईमान से बाहर। मेरे नबी फरमाते हैं इन किताबों को मानो लेकिन इन किताबों को मत पढ़ो। इन किताबों को मानो, ये अल्लाह की किताब है, मानो। अगर ये किताब सही किताब जिसमें कोई मिलावट नहीं है, कहीं से आपको मिल गई है, आप इतना ही एहतराम करो इस किताब का जितना तुम कुरान पाक का एहतराम करते हो। लेकिन अब नहीं है। जैसे अल्लाह ताला ने मूसा को किताब अता फरमाया वैसी किताब अब नहीं है। जैसे ईसा को अल्लाह ताला ने किताब अता किया वैसी किताब अब नहीं है। जैसे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर अता किया वैसी अब किताब नहीं है। लेकिन अगर ऐसी कोई किताब आपको मिल जाती है तो आप ऐसा ही अदब करो जैसे आप कुरान पाक का अदब करती हैं। देखिए हमारा मज़हब कितना प्यारा है, कितना बेहतरीन सबक देता है। फिर भी अहमक कमीने नामकूल कहते हैं कि हम दहशतगर्द हैं। दहशतगर्द तो वो होता है जो अपने धर्म के अलावा किसी और धर्म का एहतराम ही नहीं करता। हम और धर्म का एहतराम भी करते हैं, उनके किताबों का एहतराम करते हैं, उनके देवी और देवताओं को, उनके खुदाओं को कभी गाली देते नहीं और देने का हुक्म तक नहीं है। अल्लाह का कलाम कहता है, डायरेक्ट अल्लाह ताला फरमाते हैं। वो चाहे तो बोल सकते हैं ना कि मेरे अलावा जो खुदा होने का दावा करता है उसे गाली दो, उसे तोड़ो, उसे फोड़ो, कुछ भी करो। लेकिन हमारा अल्लाह कहता है, हमारा अल्लाह कहता है कि मेरे अलावा मेरे बंदे किसी और की इबादत करते हैं तो तुम मेरी मोहब्बत में आकर दूसरे कौम के लोगों के खुदाओं को गाली मत दो, गाली मत दो। सुभान अल्लाह। वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदवम बिगैरि इल्म। तमाम नबियों का हम एहतराम करेंगे, तमाम नबियों पर हम ईमान लेकर आएंगे। दलील बता रहा हूँ, समझ में आई बात है। कुरान, सारी दुनिया जो तरक्की कर रही है वो कुरान को और हमारे नबी को, नबी की ज़िंदगी को, नबी की सीरत को, नबी की बातों को रख कर तरक्की कर रही है। अगयार हमारी मजबूरी है, हमारी कम अकली है, हमारे पास सब रहकर भी हम दूसरों के तरीक़े पर अमल करते हैं और दूसरे हमारे कुरान और हदीस से फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। शायर कहता है, अगयार से मांगते फिरते हो मिट्टी के चराग। अगयार से मांगते फिरते हो मिट्टी के चराग, अपने खुर्शीद पर डाल दिए साए तुमने। दूसरों से तुम रोशनी के लिए चरागे मांगते हो जबकि तुम्हारे पास तो सूरज है। सूरज, जिसके पास सूरज है वो दूसरों से मिट्टी के चराग मांगता है, तो इससे बड़ा अहमक और बेवकूफ़ कौन होगा? इससे बड़ा नादान कौन होगा? हमारे पास सूरज है, सूरज। इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। लोग मोहब्बत में मेरे नबी को चांद कहते हैं। मौलाना ज़ियाउर रहमान फारूकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, नबी को चांद नहीं कहना, अल्लाह ने मेरे नबी को सूरज कहा है। क्यों कहा है सूरज? नबी को चांद क्यों नहीं कहना, सूरज क्यों कहना? क्योंकि चांद की रोशनी ज़ाती नहीं होती, सूरज की रोशनी ज़ाती होती है। चांद चमकने के लिए सूरज से रोशनी लेकर रोशन होता है। मेरा नबी चमकने के लिए किसी से रोशनी नहीं लेता, उसकी चमक उसकी ज़ाती है जो डायरेक्ट अल्लाह ने अता किया है। अल्लाह वालों की बातें देखो।
اور چاند 2 ٹکڑے ہوا، سورج 2 ٹکڑے نہیں ہوا۔ چاند 2 ٹکڑے ہوا، سورج نہیں۔ ہمارے پاس سورج ہے، سورج جو طلوع نہ ہوتے دنیا اندھیری۔ ہمارے قرآن سے، ہمارے نبی کے احادیث سے ساری دنیا فائدہ حاصل کر رہی ہے، اور ہم دوسروں کے طریقے پر عمل کرتے ہیں، دوسروں کے طریقے پر عمل کرتے ہیں۔ دوسروں کا کھانے کا طریقہ ہم کو پسند آتا ہے، دوسروں کے پہننے کا طریقہ ہم کو پسند آتا ہے، دوسروں کے بات کرنے کا انداز ہمیں پسند آتا ہے۔ آج کی تلاوت میں آئی نہیں بات؟ سنے کہ نہیں سنے؟ آیت آئی نہیں؟ 2 زبردست آیتیں آئیں جن کو سننے کا بار بار آپ کو موقع ملتا ہے۔ ایک، اللہ کے نبی سے محبت کا ثبوت کیا ہے، دوسرا اللہ کے نبی کیا ہے ہمارے حق میں۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ میرے نبی کی اتباع کرو، اللہ فرماتا ہے میرے سے اگر تم کو محبت ہے تو تم میرے نبی کے طریقے پر عمل کرو، کیونکہ میرا پسندیدہ طریقہ میں نے میرے نبی کے اوپر نازل کر دیا۔ اس کے کھانے کا طریقہ میں نے اسے سکھایا ہے، اس کے پینے کا طریقہ میں نے اسے سکھایا ہے، اس کے اٹھنے اور بیٹھنے کا طریقہ میں نے اسے سکھایا ہے۔ تمہارے اندر وہ طاقت نہیں کہ میں تمہارے سامنے میرا پسندیدہ طریقہ بتاؤں، نہ تم دیکھ سکتے ہو، نہ تمہارے اوپر نازل کروں میں، یہ طاقت تمہارے پاس ہے۔ میرے بندوں میں، میری کائنات میں میرے وحی کو، میرے کلام کو برداشت اترتا ہے جب، تو برداشت کرنے کی طاقت اگر کوئی کسی کے پاس ہے وہ میرے نبی کے پاس ہے، میں نے اسے سکھا دیا ہے، اس کا طریقہ تم اپناؤ۔ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو اس کے طریقے پر عمل کرو، اس کے طریقے پر تم عمل کرو گے تو ایک ثبوت یہ ہوگا کہ تم مجھ سے بھی محبت کرتے ہو، دوسرا ثبوت یہ ہوگا کہ تم مجھ سے بھی محبت کرتے ہو۔ علامہ اقبال نے کیا کہا کہ محمد سے وفا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح قلم تیرے ہیں۔ انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں اگر علامہ اقبال کی مغفرت کا فیصلہ خدا کرے تو صرف اس ایک شعر کے بدلے میں کر دے گا۔ انور شاہ کشمیری کا اور علامہ اقبال کا دونوں کا ایک زمانہ تھا۔ علامہ اقبال بیچ میں ذرا پچھل گئے، عقیدے کے اعتبار سے پچھل گئے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں اللہ کا رحم مجھ پر انور شاہ کشمیری کی شکل پر آیا۔ میں نے ایک بہت بڑے بزرگ سے سنا، 2 آدمیوں کی صورتوں کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھاؤ، ان کی صورتیں تھی کچھ لیکن وہ تھے کچھ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ارے آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ بات لمبی ہو رہی ہے، تم لگا سوچ رہی آج کیا کہ حضرت افطار زبردست کرے رنگے۔ تو بہت بڑے بزرگ جو حیات ہیں، میں نام لینا مناسب نہیں جاتا، ان کی اجازت نہیں ہے، ایک پرسنل گفتگو میں انہوں نے ارشاد فرمایا، بہت بڑے اللہ والے، بڑے اولیاء کی نسبت ان کو حاصل ہے، انہوں نے کہا کہ 2 آدمیوں کی صورت دیکھ کر دھوکہ مت کھاؤ، ان کی صورت کچھ اور وہ تھے کچھ اور۔ ایک علامہ اقبال، ایک جنرل ضیاء الحق، پڑوسی ملک کے ایک پریزیڈنٹ جو گزرے ہیں جنرل ضیاء الحق،
یہ صورتوں میں تو ان کے چہروں میں داڑھی نہیں تھی، لوگ ان کی صورت کو دیکھ کر دھوکہ کھا جاتے ہیں، اس کے چہرے میں داڑھی نہیں ہے، یہ اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ یقینی بات ہے یہ، لیکن کچھ لوگ مستثنیٰ ہوتے ہیں، لاکھوں میں ایک دو آدمی، ان کے لیے حکم کچھ اور ہوتا ہے۔ وہ کبھی تفصیل میں آپ کے سامنے سناؤں گا۔ پڑوسی ملک کے جو پریزیڈنٹ گزرے ہیں، جن کا نام یہاں پر لینا بار بار مناسب نہیں ہے، لیکن میں ملک کی تعریف نہیں کر رہا ہوں، ان کے اندر کے اعمال کی تعریف کر رہا ہوں۔ تو ایک بہت بڑے اللہ والے نے کہا وہ اپنے زمانے کا قطب تھا۔ کئی مرتبہ خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت نصیب ہوئی ہے، اور اللہ کے نبی کی زیارت کئی مرتبہ خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی ہے، اور اللہ کے نبی کی زیارت ہر کسی کو نہیں ہوتی، جو ولی ہوتا ہے اسی کو ہوتی ہے۔ یا تو پہلے ولی بن جائے بعد میں زیارت ہوگی، یا نہیں تو زیارت کے صدقے میں وہ ولی ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ارے آ رہی نہیں آ رہی؟ یا تو وہ اللہ کا ولی ہوگا پہلے ہی سے، مجاہدے کر کے اللہ نے ان کو ولایت عطا کر دیا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی ان کے پاس طاقت ہے، یا نہیں گنہگار رہے گا، لیکن نبی کی زیارت کے صدقے میں اللہ اسے ولی بنا دیتے ہیں۔ جو گنہگار خواب میں نبی کو دیکھے اور وہ اپنی زندگی کو نہ بدلے تو پھر وہ اپنے خواب کے بیان کرنے میں جھوٹا ہے۔ نبی کو خواب میں دیکھنے کا دعویٰ کرتا ہے لیکن اس کے اندر نماز نہیں تو جھوٹا ہے وہ۔ نبی کو خواب میں دیکھنے کا دعویٰ کرتا ہے، وہ حرام سے بچتا نہیں تو وہ اپنے خواب میں جھوٹا ہے، صرف لوگوں کے درمیان میں عزت حاصل کرنے کے لیے ایک خواب بیان کر رہا ہے۔ اگر وہ خواب میں نبی کو دیکھا ہوتا تو پھر اس کی زندگی بدل جاتی۔ کافروں نے خواب میں دیکھا ہے حضور کو، مشرکوں نے خواب میں دیکھا ہے نبی کو، یہود و نصارہ نے خواب میں دیکھا ہے نبی کو۔ جس رات انہوں نے خواب دیکھا ان کے کفر کی وہ آخری رات تھی، صبح اٹھتے ہی وہ کلمہ پڑھ لیے۔ جس رات انہوں نے خواب میں نبی کو دیکھا وہ رات ان کے شرک کی اور ان کی یہودیت اور عیسائیت کی مذہب میں رہنے کی آخری رات ہوتی ہے، صبح کو اٹھتے۔ بعض ایسے عیسائی یہودی تو ایسے تھے خدا کی قسم خواب میں نبی نے ان کو کلمہ پڑھایا۔ میرے پاس ایک مستقل کتاب ہے زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر، پڑھتا ہوں تو بہت تعجب ہوتا ہے، بہت تعجب ہوتا ہے۔ موقع بیچ میں اگر مل جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے عرض کروں گا، لیکن نبی کی زیارت ہو اور زندگی نہ بدلے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ پڑوسی ملک کے صدر صاحب کو بھی کئی مرتبہ خواب میں نبی کی زیارت ہوئی ہے۔ میں نے دوسرے علماء کے بیانات میں بھی اور ان کے اقوال میں بھی میں نے سنا ہے، تو دو آدمیوں کے چہرے میں بھی داڑھی نہیں تھی، اسی لیے کہا جاتا ہے دو آدمیوں کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھائے، یہ اپنے اندر تھے ہی کچھ، ایک پڑوسی ملک کے، دوسرا علامہ اقبال۔ بعضوں نے لکھا ہے کہ آخری عمر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی، ان کے چہرے پہ داڑھی آ گئی۔ اور جو ہمارے سامنے تصویر آتی ہے بغیر داڑھی کی وہی ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جاتی ہے، داڑھی والی تصویر اسے پیش ہی نہیں کیا گیا، جیسا کہ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تصویر ہے، یہ اس وقت کی تصویر ہوگی شاید جو ابھی داڑھی نہیں ہے۔ اس زمانے میں 15 سال کے بچے بھی بہت بڑے جوان نظر آتے تھے، اچھے زبردست۔ ابھی 200-300 سال پہلے ٹیپو سلطان کا زمانہ، 200-300 سال تو دور کی بات ہے، ابھی 60-70 سال پہلے بھی الحمدللہ جسامت ایسی تھی کہ 15-16 سال کا نوجوان 30-35 سال کا نظر آتا تھا، 30-35-40 سال کا نوجوان یہ بڑے۔ میرے ایک ماموں تھے، بلکہ 2 ماموں بھی الحمدللہ، ایک عالم تھے ایک تاجر تھے، یہ بڑے زبردست، پہلے زمانے کے لوگوں برابر ویسے تھے، بلکہ ہمارے دور میں بھی 7th اسٹینڈرڈ یا SSLC پڑھنے والے بچے نوجوان بڑے نظر آتے تھے۔ اب اتنا چیتا پوٹا رہتا، کیا پاپا ڈاگا تو 10th کا تھا،
اتنا جیتا ہے. اصل میں انہوں بھی بڑھنا تھا. سوچو ان کو کتابوں کی بیاگ اتنی وزن دے ڈالے کہ وہ اٹھا 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 کو بڑھنے کا گھٹ گیا. 15 کلو کی 20 کلو کی بیاگ رکھی گئی. وہ کمثل الحمار یحمل اسفارا کا قصہ ہو گیا. ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے میں بھی داڑھی تھی. 100% داڑھی. سیرت میں لکھا ہے کہ زندگی میں کبھی حضرت ٹیپو سلطان نے چہرے میں وسطرہ تک نہیں لگایا. بار بار منڈا کر بعد میں تقوی نصیب ہوا, ہدایت نصیب ہوئی تو تب تک نہیں لگایا ہی نہیں. جمال داڑھی تھی حضرت کی. علماء دیوبند کون, ایک چھوٹی سی کتاب ہے حضرت مولانا ضیاء الرحمن فاروقی رحمۃ اللہ علیہ, وہ بڑی زبردست کتاب ہے, چھوٹی سی کتاب, پڑھنے میں بڑا مزہ آتا ہے. اس میں لکھے ہیں کہ حضرت سلطان کے چہرے میں داڑھی تھی. اور ایک جگہ پر لکھا ہے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جب ایک مرتبہ بنگلور تشریف لائے تو حضرت کو خواہش ہوئی کہ سلطان کے مزار پر حاضری دے, زیارت کرے. تو یہاں کے جو ذمہ دار تھے حضرت کو لے کر گئے تو سلطان کے مزار پر حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اتنے ادب کے ساتھ حاضری دیے, اللہ اکبر, بیان سے باہر حضرت کا ادب, بالکل خاموش, آہستہ, سر نیچے, آنکھوں میں آنسو. حسین احمد مدنی صاحب علم و عمل, سید خاندان کے, حضرت ہی کے فرزند ہیں حضرت ارشد مدنی دامت برکاتہم, حضرت ہی کے پوتے ہیں حضرت مولانا محمود مدنی صاحب دامت برکاتہم. ایک بہت بڑا نظام ہے, ایک بہت بڑا خاندان ہے. لیکن حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ بڑے ادب کے ساتھ داخل ہوئے اور سلطان کے مزار کے پاس بیٹھے, فاتحہ پڑھا اور ایصال ثواب کیا اور مراقبہ کیا. مراقبہ کسے کہتے ہیں؟ توجہ ڈالنا. توجہ ڈالیں گے تو بہت ساری چیزیں ایسی نظر آتی ہیں کہ وہ چیزیں ہم کو نظر نہیں آتی. مراقبہ, تمام سلسلوں کے اندر مراقبہ ایک کورس ہوتا ہے. تو حضرت مراقبے سے فارغ ہوئے, حضرت کے چہرے پر پسینہ, حضرت نے الحمدللہ کہا اور باہر نکلے اور فرمایا کہ مراقبے میں مجھے سلطان سے ملاقات ہوئی. مراقبے میں مجھے سلطان سے ملاقات ہوئی اور بہت دیر تک بات ہوئی اور الحمدللہ میں نے سلطان کو اس حالت میں دیکھا کہ ان کے چہرے پر ایک مشت داڑھی. تصویروں پہ بھروسہ مت کرو. کئی تصویریں آنے والی نسلوں کے دماغ خراب کرنے کے لیے پہلے ہی سے خراب کر دیے گئے ہیں. آج ہمارے ملک میں جو ہو رہا ہے یہ 6-7 سال کی محنت کا نتیجہ نہیں دشمنوں کے. آج ہمارے ملک میں جو ہو رہا ہے 100 سال کی محنت کا نتیجہ وہ لوگ پا رہے ہیں. زبردست پلان کے ساتھ نسل در نسل نصاب اور سلیبس دیتے دیتے ملک کو یہاں تک لا کر پہنچائے ہیں. 2-4 سال کی محنت کے بعد ان کو یہ راستے نہیں ملے, یہ پاور نہیں ملا, یہ طاقت نہیں ملی, 100 سال کی محنت کے بعد ملی. اور ہمیں چاہ رہے ہیں کہ آج کوشش کریں اور کل ہم لوگ کامیاب ہو جائے. یہ دیوانہ پن تو سر چڑھ کر بول رہا ہے. میرے حال علامہ اقبال کا چہرہ زبردست, حضرت انور شاہ کشمیری سے بڑا گہرا تعلق تھا, مرید تھے انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے حضرت علامہ اقبال. اور علامہ اقبال تو شاعر مشرق تھے, شاعر مشرق. مشرق بولے تو یہ دنیا میں مشرق کے علاقے میں جتنے ممالک آتے ہیں ان کو مشرق کہتے ہیں. جیسے ہندوستان, پاکستان, سری لنکا, بنگلہ دیش, یہ سب ہے نا, یہ تمام چیزیں دنیا کے مشرق کی طرف آتے ہیں. تو یہ اور امریکہ, نیوزی لینڈ وغیرہ سب مغرب کی طرف آتے ہیں. تو مشرق کا زبردست شاعر اردو زبان کا علامہ اقبال تھے. اور شکوہ جواب شکوہ انہوں نے لکھا, اور جواب شکوہ میں انہوں نے آخری شعر یہی لکھا
کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ علامہ اقبال کی مغفرت کے فرما دے تو اس شعر پر مغفرت فرما دے گا۔ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے علامہ اقبال نے یہ شعر بانا، اگر تم محمد کی وفا کرو گے، محمد کی اتباع کرو گے، محمد کی اطاعت کرو گے، اللہ یہ نہیں کہتا کہ تم میرے ہو۔ عزیز توجہ سے سننا، اللہ یہ نہیں کہتے کہ اگر تم، اے بندو، تم اگر نبی کی اتباع کرو گے، نبی کے ساتھ وفا کرو گے تو تم میرے ہیں، یہ نہیں کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، بلکہ اللہ کہتا ہے کہ تم نبی کی اتباع کرو گے تو میں تمہارا ہوں، میں تمہارا ہوں۔ ہمارا اللہ کا بننا ایک الگ چیز ہے، اللہ کا ہمارا بننا ایک الگ چیز ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ دنیا کیا ہے؟ فنا ہونے والی چیز۔ تمہاری تقدیر میں نے جس سلیٹ پر لکھا ہے، اگر تم محمد کے ہو جاؤ تو اللہ فرماتے ہیں پھر سے سلیٹ کو صاف کر کے، کاپی کو صاف کر کے ہم تمہارے ہاتھ میں دے دیں گے، تم اپنی مرضی کی تقدیر بنا دینا، ہم پاس کر دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بقیہ باتیں ذہن میں رکھو، آئندہ آپ کے سامنے آئیں گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔